बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। लगता है नाज़रीन गीदड़ की मौत आए तो वो शहर की तरफ भागता है। इसीलिए हुकूमत जल्दबाजी में, तेजी तरारी में आइन शिकनी करती चली आ जा रही है और ऐसे ऐसे कानून असम्बली से पास कर रही है कि ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को बहुत जल्दी है। हुकूमत हर आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे आइन शिकनी, कानून शिकनी, इंसानी हकूक की पामाली मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कर रही है कि फौजी हुक्मरानों के दौर भी शर्मा रहे हैं। यहां तक कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ फड्डे और तो और अदालतों की हुक्म अदूली, इंसानी हकूक की पामाली, फसातियत, जुल्म जबर की इतनी इंतहा कर दी, इतनी इंतहा कर दी कि अब ऐसा लगता है जिस तरह चंद रोज कल बांग्लादेश में हुआ कि बांग्लादेश की आवाम को बाहर निकलना पड़ा। और तो और वो जो हसीना वाजिद थी, लोगों को दहशत गर्द करार देती थी, सियासी मुखालिफिन पर पाबंदी लगाती थी। पाकिस्तान के हालात उससे कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहां जबर फसादियत ज्यादा है। यहां अवाम की अक्सरियत, जिसे अवाम ने मुंतखब किया, उस शख्स को जेल में डाल दिया। उसका नाम है बानी पीटीआई इमरान खान। जिस शख्स को मुस्तरद किया, जिस शख्स को रिजेक्ट किया, जिस जमात के कैंडिडेट को अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिस जमात के वोटर पाकिस्तान में नहीं निकले 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उस हुकूमत को जबरदस्ती मुसल्लत कर कर अक्सरीती अवाम की राय पर अकलीतों को जबरदस्ती बिठा दिया गया। ना सिर्फ बिठा दिया गया बल्कि अवाम के हकीकी नुमाइंदे यानी कि इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी। पाकिस्तान की मुश्किलात में अवाम की इतनी कर दी कि अब गरीब आदमी चीखे मार रहा है कि या अल्लाह इस हुकूमत से नाजात दिलाओ। ये खानदान के मुसल्लत, ये 40 साल से मुसल्लत हम नवाज शरीफ के मुलाजम गुलाम इब्न गुलाम कौम को बनाया है, शहबाज शरीफ के, मरियम के, हमजा के और उनके औलादों के। लेकिन ऐसे में मुका की साजिशें करती रही पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन बीच में एक मूवमेंट निकलती है कौमी हीरो की, जो एक क्रिकेटर होता है। वो क्रिकेटर के मैदान में अपना लोहा मनवाता है, उसे कहते हैं बानी पीटीआई इमरान खान। सियासत में आता है, एक तवील जदोजहद करता है, कोई चोर दरवाजा नहीं लेता। ज़ियाउल हक के जाके कब्र पे ये नहीं कहता मैं तेरा मिशन जारी रखूंगा, मुशर्रफ से ये नहीं कहता मुझे वजीर आजम बना दूं। अवाम के पास जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अवाम के दिलों पे राज करता है। स्टेज ये आती है कि 2018 में इलेक्शन में अवाम उसे मुंतखब कर लेती है, कामयाब करा देती है। उस वक़्त के रजीम चेंज के माहिर जनरल कमर जवेद बाजवा आरटीएस बिठा देते हैं कि इमरान खान अक्सरियत में आ गया तो ये खुद फैसले करेगा, ये जमहूरियत को मजबूत करेगा। उस वक़्त में जो इमरान खान पर तनकीद करती थी नवाज शरीफ फैमिली, उसने फौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और खुद उसी इस्टेब्लिशमेंट से कमर जवेद बाजवा से डील करके लंदन फरार हो गए। पहली दफा हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप का पूछा गया, भाई आपने खरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे हैं, इनके मनी ट्रेल बता दें। मनी ट्रेल बताने में नाकाम गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने नाहल किया। इन्होंने मुशर्रफ से डील की, कमर जवेद बाजवा से डील की और मुल्क से रफू चक्कर हो गए। इनके वजीर दिफा ख्वाजा आसफ कहते थे हमें अदालतों ने नहीं भेजा, जेलों ने, लेकिन झूठ बोलने में इन्होंने पीएचडी की है। मीडिया खरीद लेते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं। छांगे मांगा से शुरू होकर सिंध हाउस में बोली लगाते रहे और बिला आखिर अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को 22
9 اپریل 2022 کو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ مرد آہن عمران خان نے ان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے پھر دوبارہ عوام میں جانے کا فیصلہ کیا اور سینکڑوں جلسے جلوس نکالے، اور ایک سے بڑا ایک جلوس، یہاں تک کہ ہر عمر کے بندے نے عمران خان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا، اور انہوں نے کہا رجیم چینج، فراڈی حکومت اور عدم اعتماد، پیسے کے ذریعے خرید و فروخت کی گئی، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ احتجاج بڑھتا بڑھتا گیا، پاکستان کے جگہوں گاؤں شہر شہر کریا کریا ہو گیا۔ عمران خان دنیا پہ چھا گیا، پوری دنیا عمران خان کی بہادری کی قائل ہو گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ عمران خان تو مرد آہن ہے، اس کو نیچے کرو۔ اس کے گھر حملے کرانے شروع کر دیے، اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیا، اس کے کو گولیاں مروائی گئی وزیر آباد میں۔ وہ وزیر اعظم سے اس نے چھوڑا، اس کی حکومت تھی پنجاب میں پرویز علی، لیکن اس کا مقدمہ درج نہیں کرنے دیا گیا، 4 گولیاں ماری گئی۔ وہ پھر میدان میں آیا، اس نے پھر NRO نہیں لیا، پھر لندن سعودی عرب نہیں گیا۔ اس کے بعد اس کے گھروں میں درجنوں دفعہ حملے کرائے گئے پولیس سے، اس کے چادر دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ پاکستان بھر میں تحریک انصاف کے خلاف ایسا وحشیانہ کریک ڈاؤن ہوا، ایسا وحشیانہ کریک ڈاؤن ہوا کہ 9ویں جماعت کے بچے سے لے کے مسجد میں پڑھنے والے نمازی سے لے کے 80 سال کی خواتین کو، بزرگ کو گرفتار کرنا پڑا۔ یاسمین راشد کینسر سروائیول پر 9 مئی کا الزام لگا دیا گیا، جو لوگوں کو روکتی رہی اندر نہیں جانا، اسے بھی گرفتار کر لیا۔ پھر عمران خان پر 3 دفعہ گھر اس کے زمان پارک میں حملہ ہوا، عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ لیکن جب ان کی بغض، اقتدار، انتقام کے آگے عمران خان نے جھکا، تو اس پر جوڈیشل کمپلیکس میں دوبارہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اسلام آباد۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی، بچا لیا۔ پھر اس پر بھی یہ کام، جسے سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو، 9 مئی کی گرفتاری کو غلط قرار دیا اور کہا یہ غنڈہ گردی ہے، جس پر عمران خان نے مقدمہ ذکر نہ کیا۔ اس کے بعد پھر اس کو 5 اگست کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ تو ایلیٹ کلاس ہے، یہ تو ساری عمر شہزادوں کی طرح رہا ہے۔ یہ جیل میں 4 دن ہی رہا، اس نے جیل کی دیواروں اس کے آگے کمزور ہو گئی۔ اس نے جیل میں ظلم بھی برداشت کیا، جبر بھی برداشت کیا، گرمی کی 50 ٹمپریچر میں AC نہیں مانگا، یخ سردیوں میں کیڑوں میں سویا، عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور عوام کو کہا ڈٹے رہو، جو عوام نے شعور ہو گیا میں دوبارہ آؤں گا۔ 1 سال قید کاٹی حکومت نے، PTI پہ فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے بلے کا نشان چھین لیا۔ پہلے الیکشن کمیشن نے چھینا، پھر فائز عیسیٰ نے چھینا۔ اس کے امیدواروں کو حلقے میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، کمپین نہیں چلانے دی گئی، پمفلٹ چلانے نہیں دیا گیا، پولنگ ایجنٹ نہیں بنانے دیے گئے، بینر نہیں لگانے دیے۔ 8 فروری جوک در جوک ہر عمر کے لوگوں نے ڈھونڈ کے عمران خان کے بندوں کے مختلف نشانات دیے گئے، مہر لگائی عمران خان پر کہ اعتماد ووٹ پر حق عمران خان کا۔ عمران خان واضح اکثریت سے جیت گیا۔ موجودہ حکمرانوں نے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے رات 10 بجے رزلٹ روک لیا، رات 10 بجے رزلٹ روک لیا، جب 80% سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ واضح اکثریت سے کامیاب ہو رہے تھے۔ صبح 4 بجے فارم 45 سے جعل سازی کی، اور 47 میں یہ نواز شریف کی 17 سے ہارون رشید سینئر صحافی اور دیگر قائدین اور پیپلز پاکستان تحریک انصاف میکسیمم 17 سے 25 سیٹیں ملی، لیکن عمران خان کے جیتے ہوئوں کو ہرا دیا گیا۔ اس میں ایک نہایت مشکوک کردار کے مالک کون چودھری کا بھی کردار ہے، جس کا کردار کبھی بھی اچھا نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ جیسے شخص اس کو جتایا گیا کوئی 1.5 لاکھ ووٹ کے فرق سے، پورے پاکستان میں عمران خان جیت گیا، لیکن انہوں نے جیتے ہوئوں کو ہرا دیا۔ عوام نے پھر عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ عمران خان دن بہ دن ایسا مضبوط ہوتا گیا کہ پہاڑ کی طرح بلند ہو گیا۔ اب
ہارے ہوئے عمران نواز شریف جو لندن ڈیل کر کے گئے تھے، اسے کہا بھائی پھٹو تسی نہیں آئے۔ اب وہ طاقتور حلقوں سے کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 میجورٹی نہیں دلوائی۔ اب نواز شریف ان سے بھی ناراض ہے، اپنے بھائی سے بھی ناراض ہے، حکومت چل نہیں رہی، پیٹرول بجلی گیس کی قیمتوں میں روزمرہ اضافہ۔ عمران خان کی سیاسی قوت اس وقت ایک ہی رہ گئی جو چاروں صوبوں میں پورے ملک میں ہے۔ اب انہیں عمران خان کو حکومت واپس کرنا پڑ رہی ہے۔ جب دوبارہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے کہا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی ہے اور اسے مخصوص نشستیں دی جائے، اب آج انہوں نے ایکٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کر لیا کہ اس کی جیتی ہوئی 9 سیٹیں دی جائے۔ اب بھی بنگلہ دیش سے سیکھ لو۔ بنگلہ دیش کی عوام کا جو فیصلہ وہاں کی حسینہ واجد نے نہیں مانا، لوگوں کو غدار ٹھہرایا، لوگوں کو ملک دشمن ٹھہرایا، تو وہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے بھارت بھاگنا پڑا، اور اس ملک کے لیے عوام کے لیے اب عوام کا لاوا پک چوڑ رہا ہے۔ موجودہ حکومت کو چاہیے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے ایم کیو، عوام کا فیصلہ کرائے، نیا الیکشن کرائیں، عوام عمران خان کو اس کا مینڈیٹ واپس دے، ورنہ یاد رکھ لو اب عوام جاگ چکی ہے، تمہیں بھاگنا ہوگا آج نہیں تو کل۔ اس ملک کی عوام نے تہیہ کر لیے دوبارہ وزیر اعظم عمران خان کو بنانا ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ آپ نے جتنی جیلیں کھولنی ہیں کھول لو، جتنے تشدد کرنے ہیں کر لو، آپ نے 50,000 سے زیادہ جھوٹے مقدمہ درج کر لی ہیں۔ اب عوام کی باری ہے، یہ باری خون کی بازی ہے، یہ بازی عوام جیتے گی۔ ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اکتوبر تک بڑی تبدیلی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے اداروں کو بھی احساس ہے کہ موجودہ مینڈیٹ چوری کی حکومت ملک نہیں چلا سکتی۔ ملک چلانے کے لیے عوام کا فیصلہ ماننا ہوگا، قانون اور آئین کے مطابق ملک چلانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔